2 دن بخار کی کیفیت میں گزارنے کے بعد وہ آج اسکول آئی تھی، کیونکہ آج اسکول میں اویئرنیس کیمپین تھا اور وہ مزید لیو لے ہی نہیں سکتی تھی۔ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اسے ایک اسپیچ دینی تھی آج، یہ ضروری تھا، ورنہ نانو آج بھی اسے کبھی جانے کی اجازت نہ دیتی۔ پچھلے 3 سالوں میں وہ کافی بدل چکی تھی۔ وہ جو پہلے اپنوں کی توجہ اور پیار کی تلاش میں رہتی، اب اس طرح کی ہر خواہش کو دل سے ہی نکال چکی تھی۔ جہاں پہلے دل میں کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہونے کی امید ہوا کرتی تھی، وہاں اب اس طرح کے کسی امید و آرزو کی رمق تک باقی نہ رہی تھی۔ وہ شاید وقت سے پہلے ہی بڑی ہو رہی تھی اور سمجھدار بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اور حالات کبھی کبھی انسان کو وقت سے پہلے ہی بڑا اور سمجھدار بنا دیتے ہیں، اور جو سبق وقت سکھا دیتا ہے وہ کبھی بلائے نہیں بھولتا۔ اب وہ قدر کانفیڈنٹ اور مطمئن نظر آتی، اور بلا وجہ کے خاموش رہنے والی عادت سے بھی کسی حد تک پیچھا چھڑوانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اسپیچ کے بعد مسٹر چیف گیسٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف سے اسپیچ تیار کرنے والے تینوں پارٹیسپینٹس کو اپریسیشن کے طور پر 10، 5 اور 3,000 کے انعامی چیکس اور شیلڈ سے نوازا گیا، اور ساتھ ہی مسٹر چیف گیسٹ نے خصوصی طور پر منیسا زہرا کی اسپیچ میں لفظوں کی ترتیب، چناؤ اور انداز بیاں کی تعریف بھی کی تھی۔ ان 3 سالوں میں کافی کچھ بدل چکا تھا، جیسے کہ منیسا کی اپنی ذات کے گرد ہم وقت حائل چپی اور خاموشی کے خول سے نکلنا، کم ہی صحیح مگر کبھی کبھار عطیہ کو تنگ کرنا۔ مگر اگر کچھ نہیں بدلا تھا ان سالوں میں، تو وہ عطیہ کا منیسا کے لیے محبت، فکر، اپناہیت اور ان کی دوستی تھی، جو دونوں کے دلوں میں اپنے ریشے مزید گہری کرتی اور مضبوط کر چکی تھی۔ عطیہ جہاں اپنے دوست میں آنے والی مثبت تبدیلیوں سے خوش تھی، تو وہی ایک انجانا خوف، وسوسہ اور دھڑکا سا بھی لگا رہتا تھا۔ گھر جانے کے بجائے وہ پرجوش سی اسکول سے بڑے ماموں کے گھر آئی تھی، کیونکہ نانو ان دنوں انہی کے یہاں تھی۔ وہ اپنی پہلی کامیابی اور خوشی سب سے پہلے نانو سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں اپنی شیلڈ تامے وہ سیدھا نانو کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اندر سے آتی آواز پر باہر ہی ٹھٹک گئی۔ آنی؟ یہ تو آنی کی آواز ہے، لیکن وہ کب آئی؟ منیسا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ نانو کے بعد مدیحہ بیگم سے اسے بہت انسیت تھی۔ وہ اور ان کی فیملی استنبول رہائش پذیر تھے۔ ان کی فیملی میں ان کے شوہر حمید، 2 بیٹے سکندر اور حیدر، اور ایک بیٹی انیسہ تھی، جسے سب پیار سے سبیحہ کہتے۔ وہ صرف 3 سے 4 بار ہی پاکستان آئی تھی۔ نانو سے اس سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی پیدائش کے وقت وہ پاکستان آئی ہوئی تھی اور 1 مہینہ رہ کر بھی جا چکی تھی۔ اسے یاد تھا وہ 3 سال کی تھی جب پہلی بار آنی سے ملی تھی۔ وہ صحن میں کھیل رہی تھی جب وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تامے نانو کے ساتھ چلتی اس کے پاس آئی تھی اور اسے خود سے لگاتی رونے لگی۔ منیسا کو ان سے نانو جیسے خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ اپنی ماں کے لمس اور خوشبو سے تو شروع سے ہی ناواقف تھی۔ آنکھ کھولتے ہی جس لمس کو محسوس کیا تھا اسے ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی وہ، اور وہ تو اسے اپنی نانو جیسی ہی لگی تھی۔ اس وقت کے بعد وہ اب پاکستان آئی تھی۔ اس دوران فون پر وہ منیسا اور نانو سے رابطے میں رہی تھی، اور ہر سال سالگرہ پر منیسا کے لیے بہت سے گفٹ بھی بھیجا کرتی۔ نفیسہ، وہ لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ سجائے اد کھلے دروازے کے ہینڈل کی جانب ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی کہ اپنی ماں کے نام پر اس کے بڑھتے ہاتھ رکے۔ اسے ماما کے یہاں ہونے کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ تمہارا دل نہیں کرتا اپنی اولاد کو یوں خود سے محروم رکھتے ہوئے؟ اس وقت تو مجھے لگا تھا کہ بس وقتی اور جذباتی غصہ ہے جو جلد ختم ہو جائے گا۔ آخر کوئی ماں کب تک اپنی جیتے جی اپنی ہی اولاد کو خود سے دور رکھ سکتی ہے یا دھتکار سکتی ہے؟ مگر میں حیران ہوں کہ اتنے سالوں بعد بھی تمہارا دل اس بچی کے لیے کیسے نہیں پگھلا؟ کیسی ماں ہو تم؟ تمہارے اندر کی ممتا آخر کہاں جا سوئی ہے جو جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ نفیسہ، وہ اولاد ہے تمہارے وجود کا حصہ۔ ڈرو خدا سے، کیونکہ خدا نے والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق معین کی ہے، اور اپنی اولاد کے حقوق ادا نہ کر کے تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو۔ یاد رکھنا یہ۔ بس کر دے آپی، خدا کے لیے بس کر دے۔ مجھے اور کچھ نہیں سننا اب۔ کون سی اولاد؟ کس اولاد کی بات کر رہی ہے آپ؟ میرے صرف 3 بچے ہیں، رضا، حمار اور فضہ۔
اور جسے آپ اور امی میری اولاد کہتے ہیں، وہ میرے لیے صرف اور صرف ایک ناسور اور تلخ و سنگین گناہ ہے، زخم ہے جسے رسنے والا خون میرے وجود کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ نہیں لگتی میں اس کی کچھ، اور نہ ہی وہ میری کچھ لگتی ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے ماضی کی اذیت اور کرب برے وہ ماہ و سال یاد آ جاتے ہیں جن کی چھاپ میرے وجود پر آج تک موجود ہے۔ مجھے نہیں سننا مجھے کچھ اس کے بارے میں۔ اسے اپنے وجود میں زندہ رکھ کر اس پر جو احسان کیا ہے وہ کافی ہے اس کے لیے۔ اس سے زیادہ کی امید مجھ سے نہ رکھے کوئی۔ یہ بات سالوں پہلے آپ پر اور امی دونوں پر واضح کر چکی ہوں میں۔ اب برائے مہربانی مجھے بار بار اس گناہ کا احساس دلا کر مزید اذیت نہ دے آپ دونوں۔ میں یہاں سالوں بعد اپنی بہن سے ملنے آئی تھی، لیکن مجھے ہی یہ جان کر افسوس ہوا کہ یہاں مجھے میری آپی نہیں بلکہ اس لڑکی کی ہمدرد ملیں گی۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنا بیگ اٹھائے باہر نکلی۔ مگر ان سب میں اس کا کیا قصور؟ اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ ارے وہ تو تمہاری نفرت کی وجہ تک نہیں جانتی۔ جو کچھ ہوا وہ سب تمہارے نصیب میں لکھا تھا۔ اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ مدیحہ بیگم کی آواز میں نمی در آئی۔ رہنے دو مدیحہ، سمجھایا اسے جاتا ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے دل پر تو اللہ نے نفرت، انا اور بدلے کی مہر لگا دی ہے۔ تبھی تو ممتا کے عظیم عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی یہ ابھی تک اس مقدس رتبے اور رشتے کی خوشی سے نہ محروم ہے۔ اسے جو کرنا ہے کرنے دو۔ بس ایک بات یاد رکھنا نفیسہ، جتنی ناانصافیاں تم نے میری اس معصوم بچی کے حق میں کی ہیں، جتنی مار اپنے رویوں کی ماری ہے اسے، اس کے لیے تمہاری امی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، کبھی راضی نہیں ہوگی تم سے، نہ جیتے جی اور نہ مرنے کے بعد۔ مدیحہ، اسے کہہ دو کہ چلی جائے یہاں سے اور مزید میرے صبر کا امتحان نہ لے۔ نانو کی آواز میں تیز، جلال اور تنبیہ واضح تھی، اور وہ ایک نظر ان پر اور مدیحہ بیگم پر ڈالے بنا کچھ کہے اٹھتی دروازے سے باہر نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ دروازے کی اس طرف موجود وجود کو اپنے لفظوں کے تیر سے کس حد تک چنی کر چکی تھی۔ وہ منیسا کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال سا لگا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اپنا مسخ شدہ بکھرا وجود لیے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ وہ تو اپنی پہلی خوشی شیئر کرنے آئی تھی، کیا پتا تھا کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا دکھ وصول کر کے جائے گی۔ آج اسے اس نفرت کی وجہ نہ صحیح مگر انتہا کا اندازہ لگ چکا تھا جو اس کی اپنی ماں اس سے کرتی تھی۔ وہ انکہی نفرت جو ہمیشہ سے ان کے رویے سے جھلکتی تھی، وہ آج آخرکار ان کی زبان تک آ پہنچا تھا۔ اتنی نفرت، اتنی کیوں؟ آخر کیوں؟ اور وہاں سے وہ اپنے کمرے تک کیسے پہنچے اسے خوش خبر نہ ہوئی۔ سارے راستے گالوں پر بے اختیار گرنے والے آنسو اور دل میں اٹھنے والے درد کی شدید ٹھیسیں اسے اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اکھڑتی اور تھمتی سانسوں کے ہمراہ کمرے کا دروازہ بند کرتے دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اپنی چیخوں کا گلا گونتے ہوئے اسے آج اپنے اندر بچا کچھ سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ آنکھوں کی پٹلیاں جیسے باہر آنے کو تھی، دل تاکہ اب مجھے دھڑکنے سے انکاری تھا، پیر تک زمین کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے، پورا وجود سراپے درد بنا ہوا تھا۔ اللہ، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے ضرورت ہے آپ کی، مجھے تھام لے اللہ میاں، مجھے یہ درد سہنے کا حوصلہ عطا کر دے، مجھے ہمت دے اور کم از کم صبر دے۔ درد کی شدت جب ناقابل برداشت ہوئی تو وہ دو زانو ہوتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے کہاں سکون مل سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ درد کی آخری حد ہوگی، اب اس سے زیادہ شاید وہ سہ نہیں پائے گی، اور درد و اذیت کا یہ سلسلہ شاید یہی تھم جائے گا۔ مگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جہاں پر ہماری سوچ اور گمان کا دائرہ ختم ہوتا ہے، بس وہی سے اس کی پلاننگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور بے شک وہ بہترین پلانر ہے۔ جو درد وہ محسوس کر رہی تھی، یا پھر درد و آزمائش کی جس حد کو وہ آج آخری سمجھ رہی تھی،
کیا واقعی وہ درد کی آخری حد تھا؟ اس بات کا تعین تو آنے والے وقت ہی کرنے والا تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب کوئی یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ کے راستے، جو کہ قدر سنسان تھا، کار روکتا، موبائل کان سے لگائے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد کار کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ گیٹ کے قریب آتے ہوئے بے چینی سے گیٹ کی دوسری جانب نظریں دوڑائی اور وہاں کا جائزہ لیا۔ تبھی دوسری طرف سے کسی وجود کو آتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک شوخ مگر پر اسرار سے مسکراہٹ در آئی۔ سامنے والی نے گیٹ کے قریب آتے ہوئے پہلے اس بلیک جینز اور بلیک ہوڈی والی وجود کو اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود بلیک چھوٹے سے بیگ کو دیکھا تو ہاتھ کی ہتھیلی سے نیند سے بوجھل اور سرخ ہوتی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے ایک لمبی اور گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ اللہ جی، میں اس شیطان کی رانی کے چکر میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر کیا کروں کہ یہ آفت میری دوست ہے، اور دوستی کی ہے تو اپنی بانی تو پڑے گی ہی نا۔ آئی ایم سوری، پلیز اس بار بچا لیجیے اللہ جی۔ آئی سویئر اگلی بار ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی میں، پلیز اللہ جی، پلیز اس بار بچا لیجیے گا۔ ہو گیا تمہارا؟ اللہ سے ایسے وعدے کرتی ہو کی ہو بھئی تم، جو کہ بعد میں پورے ہی نہ کر پاؤ۔ تم ہر بار یہی کہتی ہو، مگر ہر بار میری کرائم پارٹنر تم ہی ہوتی ہو۔ کیا بڑی، اس طرح سے تو اللہ اور ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کے دوسرا ہاتھ نچا نچا کر خالصتاً بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح اسے نصیحت کرنے والے انداز میں اتنی معصومیت سے بول رہی تھی کہ سامنے والے کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ تم نہیں سدھرو گی، کبھی نہیں سدھرو گی تم۔ کسی دن خود بھی مرو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی۔ اف اللہ، کہاں جاؤں میں؟ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے گیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ او اسٹار پلس کی ہیروئن گوپی بہو، اگر ہو گیا ہوں نا تو وہ کام کریں جس کے لیے اتنی صبح نیند کی قربانی دے کر یہاں آئے ہیں۔ اب چلو کھولو گیٹ، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں یہاں دیکھ لے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے چابی اس کی طرف بڑھا دی جو کہ غالباً گیٹ کی ہی تھی۔ جیسے ہی اس نے گیٹ پہ لگے تالے کی جانب چابی بڑھائی تو سامنے گیٹ کی دوسری جانب موجود وجود نے جٹ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر سر نفی میں ہلایا، جیسے کہ کہنا چاہ رہی ہو کہ نہیں، پلیز ایک بار پھر سوچ لو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے اور کوئی نہیں، عطیہ ہمدانی ہے جو کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ عطیہ نے اپنی گول مٹول بڑی بڑی آنکھیں گھما کر اسے دیکھتے ہوئے دانتوں کی نمائش کی اور سر زور زور سے یس میں ہلایا۔ سامیہ نے پھر سے ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر سر نہیں میں ہلایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، مگر پھر بھی ایک آخری بار کوشش کرنا اس نے اپنا حق سمجھا تھا۔ عطی، ایک بار پھر سے سوچ لو، اگر کسی کو پتہ چلا نا تو دونوں بری طرح پھنسیں گے، اور کسی کو تو چھوڑو، اگر منیز کو ذرا بھی شک ہوا نا اس کانڈ کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے تو بہت ڈرامے کرے گی اور ناراض ہوگی سو الگ۔ چل بیبی، اتنا مت سوچو، بوڑھی ہو جاؤ گی جلدی۔ عطیہ نے سامیہ کے سر پر چپت رسید کی۔ اور ناراض تو وہ تب ہوگی نا جب اسے کچھ معلوم ہوگا، اگر ہم نہ چاہیں تو کیسے پتہ چلے گا اسے؟ کون بتائے گا، میں یا تم؟ جلدی نہ ہو تو۔ اور تم کیا چاہتی ہو کہ اپنی دوست کے جرم کو ایسے ہی معاف کر دوں؟ نو، نیور۔ اس پروفیسر کو تو ایسا ٹھیک کروں گی کہ آئندہ عطیہ اور اس کے دوستوں سے پنگا لینے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اب چلو، ٹائم ویسٹ نہ کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس خڑوس پروفیسر سے ہمدردی کرنے کی۔ اب ہٹاؤ ہاتھ، مدر ٹیریسا نہ ہو تو۔ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے عطیہ نے دانت کچکچا کر کہا، لو مرو، تم جو کرنا ہے کرو۔ نہیں کہتی میں کچھ، کسی دن تم خود بھی مرو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ سامیہ نے اپنی آخری کوشش کو بلک بلک کر دم توڑتے دیکھا تو بالآخر اپنی امیدوں اور کوششوں پہ مٹی ڈال ہی دی۔ سامیہ چونکہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھی، تبھی اسی لیے یونیورسٹی کے کافی حصوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ گیٹ کی چابی گارڈ سے لینے کے لیے بھی اسے کیا کیا خواری کرنی پڑی تھی، یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ کوریڈور کراس کرتے ہوئے وہاں لگے کیمروں سے بچاتے وہ کلاس روم میں پہنچے، جہاں
پلان کے مطابق ساری کارروائی کرنی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد جب کام مکمل ہوا تو وہ ہاتھ جاڑتے ہوئے سامیہ کی طرف داد وصول کرنے والی نظروں سے دیکھنے لگی، جو منہ پھلائے اسے ہی گھور رہی تھی۔ کیا یار، اتنی محنت کی ہے میں نے، کم از کم تعریف کے 2 بول ہی بول دیتا ہے بندہ۔ پتہ نہیں کب قدر ہوگی تم لوگوں کو میری۔ کتنے ٹیلنٹڈ ہوں میں یار۔ فرضی کالر جاڑتے ہوئے اب وہ اپنے منہ میاں مٹو کے مصداق خود ہی اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جس پر سامیہ جو تیوریاں چڑھائے بیٹی اسے ہی تک رہی تھی پٹ پڑی۔ کاش کہ یہ ٹیلنٹ ان الٹی سیدھی حرکتوں پر صرف کرنے کے بجائے کسی اچھے اور نارمل انسان کی طرح وہاں یوٹیلائز کرتی تم جہاں ضرورت ہو۔ مگر میں تمہیں کیا کہہ سکتی ہوں، تم تو ہو دی گریٹ عطیہ حمدانی۔ چھوڑو، تم کچھ اچھا کرو، یہ بھی ناممکنات میں سے ہی ایک ہے۔ میں بھی یہاں کہاں دیوار سے سر پوڑ رہی ہوں۔ چلو، تم نے مانا تو صحیح کہ ٹیلنٹ ہے مجھ میں، اب چلو یار منہ ٹھیک کرو اپنا، اور آج کی کلاس میں ہونے والے فری آف کاسٹ انٹرٹینمنٹ کا سوچو، کتنا مزہ آئے گا۔ او اللہ جی، مجھے تو پروفیسر کی ایکسپریشنز کا سوچ کے ہی ابھی سے گدگدی ہو رہی ہے۔ جب میرا یہ حال ہے تو سوچو باقیوں کا کیا حال ہوگا آج۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی ہوئی باقاعدہ اچھل رہی تھی۔ اب شرم کرو اتی، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، میں تو چلی سونے، تم کودتی رہو یہاں بندریوں کی طرح۔ ویسے بھی پتہ نہیں کیا ہوگا آج کلاس میں، اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں اب مجھے۔ سمیہ کو آج ہونے والے تماشے کا سوچتے ہی جھرجھری سی آئی اور وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ ارے رکو تو، میں بھی آ رہی ہوں، رکو تو میری پلن دیوی۔ عطیہ پیچھے سے آوازیں کستی اسے مزید چڑھانے لگی۔ نہیں، چھوڑو مجھے، جانے دو، مجھے نانو کے پاس جانا ہے۔ وہ جا رہی ہے مجھے چھوڑ کر، ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ نہیں، مجھے جانے دو۔ نانو، چھوڑو مجھے، چھوڑو پلیز، نانو۔ اپیا اٹھے، آنکھیں کھولے، کچھ نہیں ہوا، دیکھے سب ٹھیک ہے۔ آپی آنکھیں کھولے۔ وہ نیند میں نہ جانے کب سے بڑبڑاتے ہوئے رو رہی تھی۔ فضا اپنی بکس لینے اس کے کمرے میں آئی تو اسے روتے بلکتے دیکھ کر فوراً بیٹھ کے جانی بڑھی اور شانوں سے ہلاتے ہوئے آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کی۔ اپنی آپی کی حالت دیکھ کر فضا کو تکلیف ہوتی تھی، یہی تو ہو رہا تھا اس کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے۔ نانو کے جانے کے بعد وہ ٹوٹ ہی تو گئی تھی۔ منیسا نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو پسینے سے شراب اٹھتی، گال آنسوؤں سے ترتے۔ فضی، نانو، وہ چلی گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ فضی، میری نانو چلی گئی، میں کیسے رہوں گی ان کے بنا اب؟ فضا کو سامنے پا کر اس سے لپٹتی وہ سسک پڑی۔ آپی، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، نانو ہمارے ساتھ ہی ہیں، کہیں نہیں گئی وہ، ادھر دیکھیں میری طرف۔ چپ ہو جائے پلیز، اب نہیں رونا، جلدی چلیں۔ جلدی سے فریش ہو کر اپنے بچوں کے پاس پہنچے۔ صبح سے شور مچا کر سر میں درد کر رکھا ہے دونوں نے قسم سے۔ اور آپ کی وہ بیسٹی، انہوں نے بھی کانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی صبح سے، کم از کم 6 یا 8 بار کال آ چکی ہے ان کی۔ چلے اب تیار ہو، یوں ہی نہیں جانا کیا؟ فضا اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی۔ فضا اسے ڈھیر ساری نصیحتیں کر کے کمرے سے نکلی تو وہ سائڈ ٹیبل پر موجود موبائل تامے اسکرین پر موجود تصویر کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر یوں ہی بیٹھی نانو سے باتیں کرنے لگی۔ کیوں چلی گئی آپ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا کوئی نہیں ہے آپ کے بعد؟ آئی مس یو نانو، 2 سال ہو گئے آپ کو گئے ہوئے۔ یہ 2 سال آپ کے بغیر کیسے گزارے میں نے، یہ بس میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے اپنے پاس بلا لے نانو، یا پھر خود آ جائے واپس میرے پاس۔ آپ کی منیز بہت تنہا ہے، پلیز نانو۔ اور نہ جانے کتنے ہی آنسو آنکھوں سے موبائل اسکرین پر گر کر بے مول ہو گئے۔ روز کی طرح آج بھی بگڑے وجود کو سمیٹتی بالوں کا جوڑا بنائے وہ بیڈ سے اٹھی، پردے ٹھیک کیے، کپڑے لیے اور واش روم کی جانب بڑھی۔ شاور لینے کے بعد خود کو کافی پرسکون محسوس کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد کافی کا مگ لیے کمرے سے ہی منسلک بیلکونی میں آئی تو بقول فضا کے اس کے بچے، یعنی اس کے 2 خوبصورت آسٹریلین برڈز، جو کہ آنی نے پچھلے سال اس کی 18ویں سالگرہ پر گفٹ کی تھی،
وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ ایک کا نام اس نے گرینی اور دوسرے کا نام بلوئی رکھا تھا، جو ان کی کلر کی مناسبت سے ہی رکھا گیا تھا۔ او میرا بچہ، بھوک لگ رہی ہے، دیکھو ماما آ گئی۔ اب ماما جلدی سے آپ کو ناشتہ کروا کر یونی کے لیے نکلے گی، ورنہ آپ کی اتی آنی آپ کی ماما کو وہ باتیں سنائے گی کہ اللہ کی پناہ۔ ابھی وہ ان سے روز کی طرح باتوں میں مگن تھی کہ موبائل رنگ ٹون نے اس کی توجہ کھینچی۔ جلدی سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر اتی کالنگ کا لنک بلنک کر رہا تھا، جسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ بعرض معذرت محترمہ، آپ کی نیند اور خلوت میں خلل ڈالنے پر یہ کنیز بے حد شرمندہ ہے، لیکن کنیز آپ کو صبح سے کالز پہ کالز کر رہی ہے اور اس لیے خوار ہو رہی ہے کہ آج بسز کی اسٹرائک ہے، جس کی وجہ سے یونی بسز موو نہیں کر رہی۔ تو آپ کی خادمہ ٹھیک 9 بجے آپ کو پک کرنے حاضر ہو جائے گی۔ برائے مہربانی ٹائم پر تیار ہو کر اب اس خادمہ کو اپنی خدمت کا موقع عطا کر دے، اور یہ موقع عطا کرنے کے بعد اس ناچیز پر ایک اور احسان عظیم کر دیجیے گا، جو یہ ناچیز آپ کو بعد میں بتائے گی۔ شکریہ۔ منیسا نے فون کو کان سے الگ کرتے ہوئے ایسے گھور کر دیکھا جیسے کہ وہ فون نہیں بلکہ عطیہ کو گھور رہی ہو، اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے سانس تو لو پہلے۔ اللہ اللہ، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسکول میں اردو کے کلاسز بنک کر کے یوں بھاگا کرتی تھی کہ جیسے کلاسز میں کوئی بھوت چھپے ہوئے ہو، اور اب دیکھو کیسے اردو ادب جھاڑ رہی ہے مجھ پر۔ منیسا ٹانگ کھینچنے والے انداز میں بولتی اسے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی، مگر سامنے بھی عطیہ تھی جسے شرم تو چھو کر نہیں گزری تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مانا کہ مجھے چڑتی غالب، میر تقی میر اور مراد جگر آبادی وغیرہ سے، مگر اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی قومی زبان سے دشمنی پر اتر آؤں۔ توبہ کرو، وہ اترا کر اس انداز میں بولی جیسے کہ اردو زبان پر بڑا احسان کر رہی ہو۔ اوف لڑکی، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ جی بس آپ کی کرم نوازی ہے محترمہ، اس نے دانت دکھائے۔ شٹا پتی، اچھا زیادہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تیار ہو جلدی سے، آ رہی ہوں میں، اور ویسے بھی آج تو میں لیٹ کلاس میں پہنچنا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ آج ایسا کیا خاص ہے؟ منیسا حیرت سے پوچھنے لگی، کیونکہ کلاس اور پڑھائی کے نام سے جس قدر عطیہ ہمدانی کی جان جاتی تھی اس سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس آج ذرا جلدی جانے کا دل کر رہا ہے، اسی لیے، اور اب جلدی سے تیار ہو، اوکے باس۔ منیسا سر جھٹکتی فون رکھ کر الماری کی جانب بڑھی، اس بات سے بے خبر کہ عطیہ میڈم کو آج کلاس میں پہنچنے کی جلدی کیوں ہے۔ یہ کیا، آج پھر جوتے پہن کر سو رہے ہیں؟ یہ رات کو دیر سے آتے ہیں اور پھر جوتے اتارے بنا ہی سو جاتے ہیں۔ خدا معلوم جوتے پہن کر سونے میں انہیں کیا مزہ آتا ہے۔ اف، یہ آج کل کے بچے۔ چھوٹے سر اٹھ جائے، 9 بج رہے ہیں، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، پلیز اٹھ جائے سر۔ احمد بابا جو بار بار آنے والی کال سے پریشان ہو کر اسے اٹھانے آئے تھے، ہمیشہ کی طرح اسے شرٹ لیس جوتوں سمیت بیڈ پر کمفرٹر آدھا ترچا لپیٹے عجیب سی پوزیشن میں سوتا دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑائے، اور ڈرتے ڈرتے اسے نیند سے اٹھانے کا مشکل مرحلہ سر انجام دینے لگے۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھے، مگر بڑے صاحب کی حکومت دلی بھی تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ آگے کائی تھا تو پیچھے کنواں، دونوں صورتوں میں ہی جان تو بیچارے احمد بابا کی ہی جانی تھی۔ پاس سے آنے والی آواز پر اس نے ماتھے پر بل ڈالے، بلا آخر مندی مندی آنکھیں کھولی۔ واٹس رانگ وتھ یو بابا؟ کیا ہوا ہے؟ کس کی جان پر بن آئی ہے جو صبح صبح آپ مجھے یوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ وہ کمپیوٹر دور پھینکتا آنکھیں مسلتا خرایا۔ سوری سر، وہ بڑے سر کی 3 مرتبہ کال آ چکی ہے، انہوں نے آپ کو اٹھانے کا کہا تھا، آپ کا فون بھی بند ہے اور آپ کو جلدی انہیں کال بیک کرنے کا بھی آرڈر ہے۔ احمد بابا تک نکلتے ہوئے بمشکل بول پائے۔ وہ مہدوی خاندان کے سب سے پرانے ملازم تھے، اسی لیے نہ صرف ابراہیم مہدوی بلکہ مہدوی خاندان کے ہر فرد پر ان کی عزت کرنا جیسے لازم تھا، اور مہدوی مینشن کے چشم و چراغ کیان مہدوی سے تو بچپن سے ہی انہیں ایک خاص لگاؤ تھا، تبھی تو وہ انہیں اپنے ساتھ اتنی دور لے کر آیا تھا، کیونکہ کیان کو ان کی عادت تھی، بچپن ہی سے اس کے سارے کام احمد بابا خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اور جب پڑھائی
کے لیے اسے ناروے بھیجا گیا تو احمد بابا کو بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ اب پچھلے 6 سالوں سے وہ کیان مہدوی کے ساتھ ملازم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ اس کا سارا کام اپنی نگرانی میں کرواتے، اس کے کھانے پینے کے غرض ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا دھیان احمد بابا خود اپنی نگرانی میں رکھتے تھے۔ اوفو، ایک تو ڈیڈ بنا آرڈر دینے کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے۔ ڈیمن، وہ جنجلا کر اٹھا تھا۔ چھوٹے سر، آپ ریڈی ہو جائیں، میں بریک فاسٹ لگواتا ہوں۔ یہ کہتے ہی احمد بابا دروازے کی جانب مڑے کہ کیان نے سامنے آ کر ان کے بوڑھے اور کمزور ہاتھوں کو تھام کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے چھوٹے سر نہیں بلکہ کیان کہہ کر بلایا کرے۔ میں بیٹھا ہوں آپ کا بابا، اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے کتنا غصہ آتا ہے، اور پھر میں غصے میں کیا کر دیتا ہوں مجھے خود نہیں پتہ چلتا۔ تو جب بھی میں غصہ کروں تو آپ کا پورا حق ہے کہ مجھے ڈانٹے، اور اگر ہو سکے تو 1-2 رکھ کر لگا بھی دیجیے گا۔ قسم سے میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ لاٹ سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ احمد بابا نے اپنے سامنے اس خوبصورت اور دلکش وجیح نوجوان کو دیکھا جو کہ دنیا کے سامنے تو مغرور، بدلحاظ، ضدی اور جنونی تھا، مگر اس وقت وہ انہیں ایک چھوٹا سا شریر اور ضدی بچہ لگ رہا تھا جو اپنی غلطی پر شرمندہ سا اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک شفیق مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر اپنا ضعیف ہاتھ رکھا اور سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اپنی نم آنکھوں سے اسے محبت سے دیکھنے لگے۔ ایسا ہی تو تھا وہ، باہر سے چٹان کی طرح سخت اور اندر سے موم کی طرح نرم۔ چند منٹوں بعد وہ آئینے کے سامنے اپنی پوری وجاہت لیے کڑا کلائی پہ ریسٹ واچ باندھ رہا تھا۔ پاسپورٹ اور ٹکٹس وغیرہ لیے وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ کیا ہوا بچے، موڈ کیوں خراب ہے؟ گھر جا رہے ہو؟ خوشی خوشی جاؤ۔ احمد بابا نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں آپ نہیں ہوں گے نا؟ اگر ڈاکٹر آپ کو ٹریول کرنے سے منع نہ کرتا تو میں آپ کے بغیر جانے کا سوچتا بھی نہیں۔ وہ اداسی سے بولا۔ میں جانتا ہوں میرے بچے، مگر آپ کا جاننا بھی تو ضروری ہے نا۔ فاریہ بیٹی کا نکاح ہے اور خاندان کی پہلی خوشی، اور کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، سارے ملازم ہیں یہاں میرے پاس۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا بابا، میں روز کال کروں گا اور آپ کو مس بھی۔ ان کے شفقت بھرے لہجے پر کیان پھیکا سا مسکرایا۔ چلتا ہوں، میرا سامان کار میں رکھوا دیجیے پلیز۔ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر وہ اٹھا۔ اللہ خیر سے منزل تک پہنچائے میرے بیٹے۔ وہ بھی پیچھے نم آنکھوں سے مسکرا دیے تھے۔ اسے الوداع کرنا آسان نہیں تھا۔